بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اللہ نے چاہا، کہتے ہیں دولت آزمائش ہوتی ہے اور اولاد سب سے بڑی آزمائش۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے باپ کی جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ ایک قدیم شہر میں جہاں تجارت نسلوں سے چلی آ رہی تھی، ایک شخص رہتا تھا جسے لوگ شیخ عثمان کہتے تھے۔ وہ شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ اس کے گودام سونے سے بھرے تھے، زمینیں میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کا نام بازار میں اعتماد کی علامت تھا۔ مگر اس دولت کے محل میں ایک درار تھی۔ شیخ عثمان کے دو ہی بیٹے تھے، بڑا بیٹا منصور اور چھوٹا بیٹا حسان۔ دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑھے مگر دونوں کے دل ایک جیسے نہ تھے۔ منصور بچپن سے ہی ضدی، مغرور اور خود پسند تھا۔ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی اس کے برابر کھڑا ہو، اور خاص طور پر اس کا چھوٹا بھائی۔ وہ کبھی حسان کے کھلونے چھین لیتا، کبھی اس کا کھانا کھا جاتا، کبھی بلا وجہ اسے مار دیتا، اور جب باپ پوچھتا تو فوراً شکایت لگا دیتا، ابا، حسان نے میری بات نہیں مانی، ابا، حسان نے مجھے تنگ کیا۔ شیخ عثمان اکثر سچ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھائیوں کے درمیان نفرت مزید بڑھے۔ وقت گزرا، دونوں جوان ہو گئے۔ شیخ عثمان نے اپنے بیٹوں کو زمینوں اور تجارت کے کاموں پر ساتھ لے جانے لگا۔ وہاں بھی منصور خود کو مالک سمجھتا اور حسان سے نوکروں جیسا سلوک کرتا۔ یہ کام تم کرو، تمہیں کیا عقل ہے؟ میرے برابر مت بولا کرو۔ حسان سب کچھ برداشت کرتا رہا، نہ شکایت نہ بدلا۔ شیخ عثمان یہ سب دیکھتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ کئی بار منصور کو سمجھاتا، یہ تمہارا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایک دن منصور نے وہ بات کہہ دی جس نے باپ کے دل کو چیر دیا۔ ابا جان، سچ کہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میری جائیداد میں کوئی اور شریک ہو۔ کاش میں اکیلا ہوتا۔ شیخ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور تنہائی میں چلا گیا۔ اسی دن سے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شیخ عثمان کو اب صرف ایک ہی خوف تھا کہ اس کے مرنے کے بعد منصور اپنے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ جانتا تھا طاقت غرور کے ہاتھ میں ہو تو خون کے رشتے بھی محفوظ نہیں رہتے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شدید بیمار ہو گیا۔ مہینوں بستر پر رہا۔ پھر وہ دن آ گیا
جب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، فصیحت کھولی گئی۔ منصور کو شہر کا عظیم محل، سرسبز زمینیں، تجارتی قافلے، اور حسان کو وادی کے کنارے ایک بنجر ویران زمین، لوگ حیران رہ گئے۔ منصور کے چہرے پر غرور کی مسکراہٹ تھی اور حسان خاموش، ٹوٹا ہوا۔ حسان اسی زمین پر آ گیا جہاں نہ پانی تھا نہ سایہ۔ بیوی کے ساتھ صبر سے رہنے لگا، بھوک پیاس محنت مگر شکوہ نہیں۔ وہ زمین کھودتا رہا یہاں تک کہ ایک دن ایک دفن شدہ صندوق ملا۔ صندوق میں خزانہ تھا اور ایک خط میں لکھا تھا، میرے بیٹے حسان، میں جانتا ہوں تمہارا بھائی تم سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے بعد وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے۔ اس لیے میں نے تمہیں جان بوجھ کر سب سے ویران زمین دی تاکہ تم اس کی نظر سے دور رہو اور یہ خزانہ تمہیں مضبوط بنا دے۔ یہ دولت تمہارے دادا کی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا انعام ہے۔ حسان سجدے میں گر گیا، شکر کے آنسو بہنے لگے۔ حسان نے زمین آباد کی، وہ ویرانہ جنت بن گیا۔ ادھر منصور غرور میں سب کچھ کھو بیٹھا، آخر کار خالی ہاتھ اسی بھائی کے پاس آیا۔ حسان نے بدلہ نہیں لیا، گلے لگایا اور دوبارہ اس کو کاروبار کھڑا ہونے میں مدد کی۔ منصور نے اس سے معافی مانگی اور اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کو معاف کر کے گلے سے لگا لیا اور معاف کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے، خون کے رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں بلکہ ان کو معاف کر کے گلے سے لگاتے ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے، وہی آخر کار مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جو رشتے